عن أبي كبشة الأنماري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث أقسم عليهن ما نقص مال عبد من صدقة وما ظلم عبد مظلمة إلا صبر عليها إلا زاده الله عزا وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب الفقر۔ سنن ترمذی میں ابو کبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین باتوں کی میں قسم کھاتا ہوں۔ پہلی بات، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں صدقے سے مال میں کمی نہیں آتی۔ دوسری بات، میں قسم کھاتا ہوں جب کسی شخص پہ ظلم کیا جائے وہ اس پہ صبر کرے تو میں قسم کھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرمائیں گے۔ تیسری بات، جو بندہ لوگوں سے سوال کرتا ہے، لوگوں سے مانگتا ہے، میں قسم کھاتا ہوں اللہ تعالیٰ تنگ دستی اور فقر کا دروازہ اس پہ کھول دیتے ہیں۔ حدیث میں تین جملے ہیں، یہ بہت توجہ کی بات ہے۔ تین باتوں کی قسم کھائی آپ علیہ السلام نے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے غور کیجئے، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت ہے؟ کیا کوئی مسلمان ایسا ہے کہ جو بغیر قسم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین نہیں کرتا؟ لیکن پھر بھی آپ نے قسم کھا کے اس بات کو پکا پختہ مضبوط کیا تاکہ کسی قسم کا کوئی شک نہ رہے۔ پہلی بات، انسان کے دل میں آتا ہے کہ میں صدقہ کروں گا تو مجھ سے مال کم ہوگا۔ ظاہر ہے ایک آدمی کے پاس 10,000 روپے ہیں، 500 روپے دے گا تو 9,500 رہیں گے نا۔ ظاہر میں اسے یہ محسوس ہوگا کہ 500 روپے کم ہو گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ پھر ہمارے ہاں کوئی آدمی کسی کے اوپر ظلم کرے، وہ ظلم زبان سے بھی ہو سکتا ہے، گالی دے دی، اس کے اوپر تہمت اور بہتان الزام لگا دیا، یا اسے مارا پیٹا، اس کی ذلت کی، تو ہمارا معاشرہ یہ سمجھتا ہے اب اگر میں چپ ہو جاؤں تو یہ غیرت کے خلاف ہے، یہ میری بے عزتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کسی بندے پہ ظلم کیا جائے اور وہ اللہ کے لیے صبر کرے تو میں قسم کھاتا ہوں اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرمائیں گے۔ تیسری بات، بندہ جب کسی کے سامنے سوال کے لیے زبان کھولتا ہے یا کسی سے مانگتا ہے، اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے اس کے سامنے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ اس کے اوپر تنگ دستی کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اب دو باتیں، صدقہ کرنے کی ترغیب بھی دی، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، اور دوسری طرف سوال کرنے سے منع فرمایا۔ آج کل کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لوگ پوچھتے بھی ہیں، اسے بھی ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے اسلام ایک خوددار مذہب ہے، یہ انسان کی عزت کو مجروح نہیں ہونے دیتا، یہ انسان کو ذلیل ہونے سے بچاتا ہے۔
ہر وہ کام جس میں انسانیت کی توہین ہو، ذلت ہو، حقارت ہو، اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ جس کام میں انسان کی عزت ہو، اسلام اس کام کی ترغیب دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی سے مانگے، اپنا ہاتھ اس کے سامنے یوں رکھے، جھولی پھیلائے، اس کے سامنے رو کے اظہار کرے اپنے فقر کا، اپنی تنگ دستی کا، اسلام یہ پسند نہیں کرتا۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے، یہ اسلام اس بات کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ میں حدیث پیش کر رہا ہوں، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، حدیث کی باقی کتابوں میں بھی ہے۔ ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے سوال کرنے لگا، کچھ ہے تو مجھے دے دو، بھوکا ہوں، گھر پہ کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا جی دو چیزیں ہیں۔ ایک لفظ پہ غور کیجیے، دو چیزیں ہیں۔ ایک کمبل ہے، آدھا نیچے بچھا دیتے ہیں، آدھا اوپر بچھا دیتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے جس میں پانی بھی پیتے ہیں اور کھانا بھی کھاتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لے آؤ۔ یہ شخص گھر گیا، وہ کمبل بھی وہ پیالہ بھی اٹھا کے لے آیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں میں دونوں چیزیں لیں اور فرمایا من یأخذ ہذین، کون یہ دونوں چیزیں لے گا؟ ایک شخص کھڑا ہوا، میں 1 درہم میں لے رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اور اس 1 درہم سے زیادہ کون دیتا ہے؟ 3 دفعہ آپ نے یہ اعلان کیا، 1 درہم سے زیادہ کون دینے والا ہے؟ ایک کھڑا ہوا صاحب کہنے جی 2 درہم میں قیمت دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مناسب ہے۔ اس کو کمبل بھی دے دیا، پیالہ بھی دیا، 2 درہم لیے۔ اس شخص کو کہا 1 درہم سے گھر والوں کے لیے کھانا خرید کے دے آؤ، اور 1 درہم سے کلہاڑی اور اس کا دستہ لے کے میرے پاس لے آؤ۔ 1 درہم کا کھانا گھر لے گیا، 1 درہم سے کلہاڑی اور اس کا دستہ خریدا، آپ علیہ السلام کی خدمت میں آیا۔ آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے وہ دستہ اس کلہاڑی میں ٹھونک دیا اور فرمایا اب 15 دن تک میں تمہیں نہ دیکھوں، 15 دن تک تم میں 2 ہفتوں تک مجھے نظر نہ ہو، جاؤ اطراف میں صحرا کے اندر پہاڑیوں میں جو لکڑیاں ملے انہیں کاٹ کے لا کے بازار میں بیچو۔ 15 دن کے بعد وہ شخص ملا، چہرے پہ مسکراہٹ، خوشی۔ آپ نے فرمایا کیا بنا تمہارا؟ کہنے لگا کہ میرے پاس الحمدللہ کھانا بھی وافر، میں نے کمبل بھی استعمال کا نیا لے لیا، برتن بھی نیا لے لیا، اور 10 درہم اس وقت میرے پاس موجود ہیں، 10 درہم میرے پاس موجود ہیں، میرے پاس فراخی آ گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں الید العلیا خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس آدمی کے گھر میں کیا چیزیں تھیں؟ بولیے، صرف 2 چیزیں۔ بتاؤ فقیر تھا یا نہیں تھا؟ ضرورت مند تھا یا نہیں تھا؟ اس کے کل اثاثے میں 1 پیالہ اور 1 کمبل وہ بھی اٹھا کے بیچ دیا۔ اسلام نے ترغیب دی ہے کہ مانگنے کے بجائے دینے والے بنو۔ مانگنا خود ایک ذلت ہے، اور میں نہیں کہتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فقر اور تنگ دستی کا دروازہ اس پہ کھول دیتے۔ سورہ بقرہ کی آیت 272 اور 73 قرآن مجید گھر میں جا کے ترجمہ کھول کے پڑھ لینا۔ بسا اوقات ہم کچھ ضرورت سے زیادہ سخاوت کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ جہاں اس کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جہاں ضرورت ہوتی ہے تو وہاں ہم نہیں کر رہے ہوتے۔ صدقہ کرنا چاہیے، لیکن کہاں اور کہاں نہیں کرنا چاہیے، اس کا فرق سمجھنے کی ضرورت۔ قرآن مجید کہتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، جو مال تم خرچ کرتے ہو اپنے لیے کرتے ہو۔
ایک بات. دوسری بات وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، جو تم خرچ کرتے ہو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے کرتے ہو. تیسرا جملہ فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، جو مال تم خرچ کرتے ہو پورے کا پورا تمہیں دیا جائے گا، اس کا بدلہ کمی نہیں کی جائے گی. لیکن اللہ کس کو دیں؟ تین جملے آ گئے نا. جو دے رہے ہو اپنے لیے دے رہے ہو، جو دے رہے ہو اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہو، جو دے رہے ہو پورے کا پورا بدلہ ملے گا. اللہ دیں کسے؟ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان فقیروں کو، ان ضرورت مندوں کو، ان حاجت مندوں کو جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے. وہ مجاہد ہیں، وہ مدارس کے طلبہ ہیں، اللہ کے راستے میں جنہیں روک دیا گیا، وہ معاش کے لیے باہر نہیں نکل سکتے، وہ کما نہیں سکتے، وہ دین کی خدمت میں ہر وقت لگے رہتے ہیں. ان پہ خرچ کرو. کیسے؟ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے. اگر جا کے کمائی کریں تو پیچھے اپنا جو فریضہ ہے وہ رہ جاتا ہے، اسے وقت کون دے گا؟ چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. یہ جو حضرات تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں 4 مہینے لگانے کے لیے، سال کے لیے، 24 گھنٹے ان کے مسجد میں گزرتے نہیں گزرتے؟ بتائیے. سوائے گشت کے اور قضاء حاجت کے. ان کو اگر کہا جائے کہ تم لوگ مسجد میں پڑے ہوئے ہو، ساتھ تجارت بھی کرو، تو اگر یہ وہاں جا کے تجارت شروع کر دیں تو وہ جو مسجد کے ماحول کا وقت ہے ان کا، وہ کر سکتے ہیں؟ انہیں مسجد نے روک لیا ہے، انہیں دین نے روک دیا ہے کہ یہ وہاں نہیں کر سکتے. یہی حال ہے ان طلبہ کا، یہی حال ہے ان مجاہدین کا، دین کے راستوں میں جو دین کے لیے روک دیے گئے. اور قرآن نے ان کی 2 صفات بیان کی ہیں. میں مختصر عرض کر رہا ہوں. 2 باتیں. ایک یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، وہ مانگتے نہیں ہیں، ان کی زبان پہ سوال نہیں آتا، تو ایک ناواقف آدمی سمجھتا ہے کہ یہ مالدار ہیں. میں کل بھی ساتھیوں کو کہہ رہا تھا، ہمارے ایک قاری صاحب گزرے، ایک طالب علم گزرا. میں نے کہا اس طالب علم بیچارے کو دیکھو، اس کا باپ مزدور ہے. میں سب آپ جانتے ہیں اس لیے ذکر نہیں کر رہا. پھٹے ہوئے ہاتھ، کپڑوں پہ داغ. بیٹا حافظ قرآن ہے، اس نے ہمارے یہاں قرآن پڑھا، بالکل نیا سفید جوڑا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے پہلی تراویح رات کو پڑھانی تھی، تو صاف ستھرا. میں نے کہا اس کے باپ کو کوئی دیکھے اور اس کو دیکھے. وہ دین کی برکت سے اللہ نے اسے ظاہری طور پہ صاف رکھا ہے، اور جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے. دیکھنے والا کیا سمجھے گا؟ یہ تو کوئی امیر آدمی ہے، اور صاف ستھرا، اور ایسے خوشبوئیں لگا کے ادھر جا رہا ہے ادھر پھر رہا ہے. اور کپڑوں کو دیکھو، اس کی حالت کو دیکھو. یحسبہم الجاہل، جو ناواقف آدمی ہے اس کو نہیں جانتا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ مالدار ہے. کیوں؟ من التعفف، وہ سوال نہیں کرتا. ایک بات. اور دوسری لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتا. فقیر کی 2 صفات ہیں جس کو دیا جائے گا. ایک تعفف ہو، مانگے نہیں، اور دوسرے نمبر پر الحاح، لپٹ لپٹ کر، رو رو کر، گریہ اور زاری کر کے مانگنا. یہ صرف اللہ کی شان ہے جس کے سامنے رویا جائے. مخلوق کے سامنے عزت نفس کو مجروح نہیں کیا جائے گا. حدیث ذکر کر رہا ہوں ایک، اس حوالے سے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یتقبل واحدۃ اتقبل لہ الجنہ، جو ایک بات میری قبول کرے، میری ایک بات مان لے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. حضرت ثوبان نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مانتا ہوں. وہ کیا بات ہے؟ میں مانتا ہوں. آپ نے کیا فرمایا؟ لا تسأل الناس شیئا، لوگوں سے کچھ بھی نہیں مانگنا، لوگوں سے کچھ نہیں مانگنا. حضرت ثوبان کہتے ہیں میں نے عہد کیا لوگوں سے کچھ بھی نہیں مانگوں گا، یہاں تک کہ میرا کوڑا اگر گر جائے
تو میں وہ بھی کسی کو نہیں کہتا کہ یہ مجھے دے دو، کیونکہ اس میں بھی سوال ہے۔ گھوڑے پہ سوار تھے، ان کا کوڑا گر گیا ہاتھ سے، لاٹھی گر گئی، خود اترے اور اس کو اٹھایا۔ کسی صاحب نے کہا آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ آپ نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا لوگوں سے مانگنا نہیں، لوگوں سے سوال نہیں کرنی۔ حالانکہ اس سوال کا مقصد کیا تھا کہ لوگوں کے پیچھے نہ پڑو، ایسے نہ کہو لوگوں سے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا۔ اسی سے یہ مسئلہ معلوم ہوا۔ بہت سارے لوگ آج کل، چونکہ رمضان المبارک ہے، اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہمارا دل فراخ ہو، ہمارے ہاتھ بھی فراخ ہوں، ہمارے دونوں ہاتھ اللہ کے راستے میں خوشی سے دینے والے ہوں۔ لیکن تھوڑا سا اس بات کا دھیان ضروری ہے کہ ہم کہاں صرف کریں۔ چونکہ آپ حضرات کو بتانا ایک فرض ہے۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں۔ کل نماز عصر میں ایک بزرگ دوڑتے ہوئے پھلانگتے ہوئے آئے۔ اگرچہ مسلمانوں کے بیچ میں تفریق کر کے آگے آنا، اس کو بہت باعث لعنت کہا گیا ہے۔ اس کا گناہ اگر معلوم ہو جائے کسی کو تو وہ وہیں پہ بیٹھا رہے گا، لیکن دوڑتے ہوئے اور ایک منٹ میں ایک ایسا انہوں نے ذکر کیا کہ جو حضرات موجود تھے، جو آپ کے یہاں پہ ہوں گے، کوئی ایک ایسا نہیں تھا جس نے خرچ نہ کیا ہو۔ مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں کہوں کہ آپ نے غلط کیا، لیکن ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنا تعاون آپ نے وہاں کیا، اتنا اپنے پڑوس میں اور اپنے عزیز و اقارب کے اوپر کرتے جن کا آپ کو پتہ بھی ہے۔ ان کے بارے میں آپ سے پوچھ ہوگی، وہ آدمی ہے، میں اس کو خود ذاتی طور پہ جانتا ہوں، میں مسجد میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں۔ یہ پروفیشنل لوگ ہیں، مانگنے والے لوگ ہیں، انہیں طریقہ اور ڈھنگ آتا ہے۔ ایک منٹ کے اندر لوگوں کے دلوں کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں۔ لوگ دوڑ رہے ہیں جناب۔ خیال کیجئے اپنے معاملات کی۔ یہ جو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہماری جان کی حفاظت فرما، ہمارے مال کی حفاظت فرما۔ مال کی حفاظت یہ نہیں کہ چوری نہ ہو، مال کی حفاظت یہ بھی ہے کہ مال صحیح جگہ پہ صرف ہو، صحیح جگہ پہ لگے۔ صرف ایسا نہ کرو کہ کوئی کہیں سے آ گیا۔ میں یہ نہیں کہتا آپ کو اجر نہیں ملے گا، یہ نہیں کہتا میں، بالکل اجر ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے عزیز پر خرچ کرنا ڈبل اجر رکھتا ہے۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ عزیز کے بارے میں آدمی گھر تک واقف ہوتا ہے، بالکل پتہ ہوتا ہے کہ اس کے بچوں نے آج کیا کھایا، کیا نہیں کھایا، اس کی صورتحال کیا ہے، کیا نہیں ہے۔ میں تو اکثر ساتھیوں کو یہ بھی کہا کرتا ہوں، ادھر مظفر گڑھ سے بندہ دوڑتا ہوا آیا، کبھی رحیم یار خان سے، میں ملتان سے آیا ہوں، قصور سے آیا ہوا ہوں، اور جناب وہاں پہ مسجد بن رہی ہے، اور تو اور آگے جی وہاں پنکھے نہیں ہیں۔ ایک صاحب ہے ہمارے نمازی، انہوں نے جناب کتنے پنکھوں کی ضرورت ہے جی؟ 22 پنکھوں کی ضرورت ہے، لے کے دے دیے۔ 5-6 مہینوں کے بعد وہ آئے، اب وہ تو سمجھتے ہیں کہ ان کو کہاں خیال ہے جی ہمارے وہاں پہ قرآن مجید نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اتنا کوئی مسلمانوں کی بستی ہو سکتی ہے کہ مسجد میں قرآن نہ ہو؟ یہ کوئی مسلمان ہو سکتا ہے؟ آپ میں سے کتنے ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ لیکن اگر میں یہ کہہ دوں اس مسجد کے اندر وہ کھڑکیاں کھولو، دروازے کھولو، الماری میں دیکھو قرآن مجید نہیں ہے، اگر یہ کہہ دوں تو آپ ایمان کی بنیاد کے اوپر دوڑیں گے یا نہیں کہ قرآن مجید کے مصحف لا کے رکھو؟ یہ کیسا قصور ہے، یہ کیسا جناب والا فلاں علاقہ ہے جہاں اتنا مسلمان نہیں ہے کہ قرآن مجید کے مصحف لے کے دے۔ اب انہوں نے پکڑ لیا، اور جب پکڑا تو بعد میں جناب ساری بات سامنے آ گئی کہ بھئی جھوٹ ہے سب کچھ۔ یہ کسی کو، میں صاف کہہ رہا ہوں، آج کل لوگوں نے یہ مذاق بنا رکھا ہے اور ہمارے دین کا مذاق بنا رکھا ہے۔ وہ داڑھی بھی رکھ دیتے ہیں
سر پہ پگڑی بھی بعض دفعہ ہوتی ہے، ٹوپی بھی ہوتی ہے اور کرتا بھی ہوتا ہے سفید. یہ تمام کا تمام یہ ہے کہ سنت لباس کی یہ توہین کر رہا ہے، انہیں بکاری کی صورت میں بیان کر رہا ہے، انہیں ظاہر کر رہا ہے کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا مانگنے کے سوا کوئی کام نہیں ہے. مستغنی رکھو اپنے دل کو بھی، اور تعاون ضرور کرو، لیکن کہاں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی میں تقوی میں، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. جہاں آپ کو معلوم نہیں ہے. میرے ساتھ خود یہ ہوا، 2 سفید ریش اتنی بڑی سفید داڑیاں لے کر آئے اور میرے نام پر انہوں نے 3.5 لاکھ روپے یہاں کے دکانداروں سے وصول کیے. ان میں سے ایک یہ صاحبزادہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے، ان سے بھی پوچھ لینا. صرف نام اس لیے ذکر کر رہا ہوں ایک آدھ، تاکہ آپ یہ نہ کہیں مولوی صاحب پتہ نہیں فرضی باتیں کر رہے ہیں. ایک دن میں گئے جی، مجھے مولانا شمس الاسلام صاحب نے آپ کی خدمت میں بھیجا. تو شمس الاسلام صاحب بیچارے وہ تو ہمارے جوتے دھونے والے آدمی ہیں، میرا نام ہی سنا، فون کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا. ایک اور صاحب کے پاس گئے، 1.5 لاکھ روپے اٹھا کے دے دیے. میں نے بعد میں ان کو ڈانٹا، 1.5 لاکھ روپے تو آپ نے ہماری مسجد میں کبھی نہیں دیے، مدرسے کو نہیں دیے، میرے نام پہ اتنے. آپ کیا تھا؟ مجھے انہوں نے کاغذ دکھائے اتنے بڑے، ایک پر میں نے نمبر ایک دم یاد کر کے نیچے لکھا. اسی وقت کال کی، نمبر نہیں ملا، بعد میں کی نہیں ملا. پھر وہاں کے ایک مولوی صاحب کو فون کیا پشاور کے، انہوں نے کہا کہ یہ تو سب جھوٹ اور فراڈ ہے، ایسا کچھ بھی نہ مدرسہ ہے، نہ وہ مولوی صاحب ہے، نہ مفتی صاحب ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ کا گھر بیت اللہ، اس سے زیادہ مسلمانوں کے ہاں مقدس کوئی جگہ نہیں ہے. وہاں پہ ایسے لوگ کھڑے ملے، پاسپورٹ گم ہو گیا، کاغذ گم ہو گئے، یہ ساتھ ماں کھڑی ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم کل صبح واپس جا رہے ہیں. 4 دن کے بعد پھر اس آدمی کو وہاں دیکھا. کس کا کیا کرو گے؟ اس لیے یہ ہوش رکھو، اسلام نے پسند اسی لیے نہیں کیا کہ جب یہ عادت بن جاتی ہے. اب میں کل ہی کی بات کر رہا ہوں، بندے نے بات کی 12-13 ہزار روپے جمع کیے. کیا ضرورت ہے اس کو زندگی بھر کام کرنے کی؟ جاؤ کسی مسجد میں 1 منٹ اعلان کرو اور جناب والا وہاں سے 8-10 ہزار روپے جمع کرو، تیسری جگہ جاؤ. اور تو اور میں مدرسے کے ساتھ متعلق آدمی ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مدارس کے نام کے اوپر بھی جو لوگ، مساجد کے نام کے اوپر بھی جو لوگ مانگتے ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا، نصف سے زائد ایسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جہاں تحقیق کرو تو پیچھے کچھ بھی نہیں ہوتا. اس لیے اپنے مالوں کی حفاظت کرو، اور جہاں آپ کو نظر آئے وہاں پہ لگاؤ، جو نظر نہیں آتا وہاں اللہ آپ سے پوچھے گا بھی نہیں کہ وہاں پہ آپ نے کیوں نہیں کیا. آپ کے بھائی ہیں، آپ کی بہن ہے، آپ کے چچا زاد ہیں، آپ کے پڑوس میں ہیں، یتیم ہے، بیوہ ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، جہاں آپ ہر وقت ان کے حالات سے واقف ہو. میں آپ کو صدقے سے منع نہیں کرتا، لیکن اس سے منع کرتا ہوں کہیں آپ کا مال ایسا نہ ہو کہ وہ ایسی جگہوں پہ لگے، نشوں میں اڑے، وہ ایسی باتوں کے اوپر صرف ہو کہ جو اللہ کی ناراضگی کی جگہ. اللہ تعالی ہمیں صبر نصیب فرمائے اور دل کی استغنا عطا فرمائے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے مانگا، سوال کیا جبکہ وہ اس کا مستحق نہیں تھا، قیامت کے دن آئے گا اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ مجھے بھی اصحاب کہتے ہیں، ساتھی کہتے ہیں کہ جی آپ بھی سفیر بنائیں اور فلاں فلاں جگہ بھیجیں. نہیں کرتے، اس لیے کہ سمجھتے ہیں جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا تھا، جو مانگے گا لوگوں سے اور لپٹ لپٹ کے، ظاہر ہے پھر وہاں کہنا پڑے گا، وہاں ضرورت سے زیادہ اپنی حاجت کو ظاہر کرنا پڑے گا، جھوٹ بولنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ تنگ دستی کا دروازہ کھول دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے.